اس نے کئی سال قبل مجھے کہا کہ یہ تم لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں، میں اس وقت نوجوانی کے عالم میں تھا، تو میں نے کہا اگر ویسے یعنی کہ اس طرح کی میں گفتگو کبھی بھی نہیں کرتا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، مجھ پر اس نے اعتراض کیا، مجھے کہنے لگا یہ آپ نے ہی بنا لی۔ میں نے کہا اگر تو قرآن پاک پڑھتا ہے نا، کلمہ پڑھنے والوں کے دو گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، میں اس تفصیل میں نے ادھر نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا ہو ایمان والا، دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیے ایمان کس کا کامل ہے، مومن کون ہے؟ آقا دو جہاں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میرے امتی، اے میرے کلمہ پڑھنے والے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے برادر، ایک بات ذہن میں رکھنا، آئیں میں آپ کو دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ نے اپنی جان سے زیادہ محبوب اگر کسی کو جانا اور سمجھا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہنے لگا کہ میں بھی نبوت میں شریک ہوں، میں نے رسالت میں میں بھی شریک ہوں، اور اسی اثنا میں اس کے کارکن ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا حبیب بن زید۔ کیا نام تھا جی؟ حبیب بن زید نام ہے۔ پکڑ کر لائے اور اس نے کہا کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو یہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ مسلمہ کذاب نے کہا مجھے رسول مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا میرے کان تیری اس بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا میرے کان اس بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مسلمہ کذاب نے کہا ان کا بازو کاٹ دو۔ بازو کٹ گیا۔ پھر پوچھا، ذرا توجہ کریں، اگر ہماری انگلی کو معمولی سی چوٹ آئے یارو برداشت نہیں ہوتی، وہ کون سی چیز تھی؟ اے حبیب بن زید، تیرا بازو کٹ گیا، تجھے درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا ایک طرف میرے جسم کا درد ہے اور دوسری طرف درد یار ہے، محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ پر یہ بازو قربان ہو گیا، میں تو بڑا خوش نصیب ہوں۔ پھر اس نے پوچھا اے حبیب بن زید بتا مجھے رسول مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری اس بات کو میرے کان نہیں سنتے۔ اس نے کہا، مسلمہ کذاب نے کہا کہ اس کا دوسرا بازو کاٹ دو۔ کاٹ دیا گیا۔ پوچھتا رہا اور جسم کے ٹکڑے کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا بدبخت، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی مجھے اگر محبت ہے تو محمد رسول اللہ سے ہے۔ اگر میں کسی کو جانتا ہوں، کسی کو مانتا ہوں تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ تیرا اور میرا لگائی کیا ہے؟ ہمیں تو مفت میں یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں۔ یارو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان سے جا کر پوچھیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ان کی ذات پر قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، توجہ ہے، یہ بات اگر سمجھ آ رہی ہے پوری بات میں کہیں سبحان اللہ۔ جب ہم اپنی محبت میں ڈوب کر عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جسم تو نے عطا فرمایا ہے، کاش یہ جسم تیرے محبوب کے نام پر قربان ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے جسم سے پیار نہیں کرتا نا، میرے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ دیکھنا
دعا کریں گے۔ اسود انسی یمن میں دعوے نبوت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، عبداللہ بن ثوب ان کا نام ہے، ابو مسلم خولانی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کو کرندے پکڑ کر لے آئے، کہا مجھے مانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں نہیں مانتا، میں محمد عربی کو جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تنور جلاؤ، آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی۔ اسود انسی نے کہا ان کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ نے فرمایا اے آگ پہلے بھی تمہیں حکم دیا تھا ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، آج میرے محبوب کا دیوانہ تیرے اندر آ رہا ہے، محبت مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا تیرے اندر آ رہا ہے۔ اے آگ تجھے نہیں پتا میں غلام مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اے آگ میرا غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، میرے محبوب کا غلام آ رہا ہے۔ اے آگ ان کا جسم تو جہاں رہا ان کے کپڑوں کو بھی نہیں جلانا۔ ڈال دیا گیا تنور میں، تھوڑی دیر بعد آپ تنور سے باہر نکل آئے، جیسے ڈالا گیا تھا ویسے باہر نکل آئے۔ کرندے حیران، اسود انسی پریشان۔ کرندوں نے کہا کہ اس کو باہر گلا وطن کر دو، اگر یہ یہاں پہ رہا تو ہمارے لیے خطرہ ہے کہ کہیں تیرے ماننے والے ادھر نہ چلے جائیں، گلا وطن کر دو۔ اس نے کہا یمن سے نکل جا۔ آپ نے فرمایا کہاں جاؤں؟ در حبیب پر جاتا، در مصطفیٰ پر جاتا ہوں۔ جس محبوب کے لیے نکالا جا رہا ہے اسی محبوب کے دروازے پہ جاتا ہوں۔ یمن سے چلے مدینہ طیبہ پہنچے، پوچھا کہ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ تو وصال فرما چکے ہیں، دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ آپ جاتے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یہ اجنبی ہے۔ پوچھا کون ہے بھائی، کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا یمن سے آیا۔ آپ نے فرمایا یمن سے آنے والے یہ تو بتا، ہمارا ایک بھائی ہے، ہم نے سنا ہے اسے آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے اس پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل سچی بات ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی تو عمر ہی تھے نا، فوراً جانچ گئے اور فرمایا تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا کیا ہے، بتا کیا تو وہ نہیں ہے؟ ہاں میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی مثال امت مصطفیٰ میں تو نے پیدا کر دی۔ یارو جو اس کا ہو جاتا ہے نا، جو محبوب کا ہو جاتا ہے اس کا خدا نہیں خدائی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نیند کو قربان کیا۔ یہاں پر کافی دیر سے بیٹھے ہو، ہمیں ملے گا کیا؟ توجہ ہے؟ اچھا جو کہتا ہے یہ آپ بتا دیں تو اونچی آواز میں سبحان اللہ کہ میں بتا دیتا ہوں۔ ہمیں ملے گا کیا؟ اس بات کے کرنے سے پہلے نا میں آپ کو ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ سب احباب ذی شعور ہیں، ذی فہم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یقیناً عقل مند ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ میرے بھائی یہ بتا کہ ایک بنجر زمین ہے اور آپ بہت بڑے زمیندار ہیں، کاشتکار ہیں، بڑے ماہر ہیں، اور آپ نے زرعی یونیورسٹی سے زراعت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، آپ کو ایک آدمی آ کر کہتا ہے